آپ نے زمین کی تعریف کی، وہ فقط اللہ کی تعریف نہیں ہوئی. اللہ کی تعریف نہیں کرنے والا منحوس بھی اللہ ہی کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. صرف اللہ ہی کی تعریف کرنے پر مجبور نہیں ہے. ایک شخص نے زمین کی تعریف کی، وہ تعریف کس کی تعریف ہوئی؟ زمین جس کے نور سے بنی اس کی تعریف ہوئی. پھر اس کی تعریف اس نور کی تعریف ہو گئی جس نور سے وہ نور بنا. تو اب زمین کی تعریف مصطفیٰ کی تعریف ہوئی. اللہ کی تعریف نہیں کرنے والا بھی اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. محمد مصطفیٰ کی تعریف سے چڑھنے والا، محمد مصطفیٰ کی تعریف کو بدعت، شرک، حرام، گناہ بتانے والا بھی مجبور ہے ہر تعریف پر کہ وہ محمد کی تعریف کرے. حضور کی تعریف کرنا نہیں چاہتا، اسے بدعت بتاتا، شرک بتاتا، کفر بتاتا، نفاق بتاتا، ارتداد بتاتا، گناہ بتاتا، گناہ عظیم بتاتا. معاذ اللہ معاذ اللہ. اب حضور کی تعریف نہ کرنے والا بھی مجبور ہے حضور کی تعریف کرنے پر. حضور کی تعریف کرنے کو گناہ بتاتا، زمین کی تعریف کرتا. زمین کی تعریف کرتے ہی وہ تعریف جاتی ہے حضور کے دربار پر کہ زمین کہاں ہوتی اگر تمہارا نور نہ ہوتا. نہ فلک نہ چاند تارے، نہ سحر نہ رات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی. کونوں مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہیں تو نہ دن ہے نہ رات. انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا. وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نوری، اور ہر شے میرے نور سے بنی. تو کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی ہے. تو ہر چیز حضور کے نور سے بنی ہے. تو اب ہر چیز کی تعریف کس سے ہوئی؟ انگوٹھی کی تعریف کس کی ہوئی؟ جس سے انگوٹھی بنی ہے چاندی، اس کی تعریف ہوئی نا. تو زمین کی تعریف حضور کی تعریف. اب حضور کی تعریف نہ کرنے والا بھی مجبور ہے حضور کی تعریف کرنے پر. دیکھا آپ نے؟ اسی لیے حضور کا نام ہی محمد رکھا کہ جس محمد کہتے ہیں مسلسل جس کی تعریف ہوتے رہے، جس کی تعریف کا تسلسل کبھی انقطاع نہ حاصل کرے، کبھی منقطع نہ ہو. یہ مسلسل اور متواتر چلتے رہنے والی تعریف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آپ جتنی بھی تعریف ہو رہی ہیں، کوئی زمین کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آسمان کی تعریف کر رہا ہے، کوئی چاند کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ستارے کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ہوا کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ماں کی تعریف کر رہا ہے، ہاں، کوئی باپ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی پیر کی تعریف کر رہا ہے، کوئی غوث اعظم کی تعریف کر رہا ہے، کوئی خواجہ اجمیری کی تعریف کر رہا ہے، کوئی وادی کشمیر کی تعریف کر رہا ہے، کوئی وادی لولاب کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کوہ طور کی تعریف کر رہا ہے، کوئی حضرت موسیٰ کی تعریف کر رہا ہے، کسی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی چشمے کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ٹوپی کی تعریف کر رہا ہے. ارے یہ سب چیزیں کس کے نور سے بنی؟ حضور کے نور سے بنی. تو یہ حمد کس کی ہوئی؟ محمد کی. اور محمد کی حمد کس کی ہو گئی؟ اسی لیے الحمدللہ کہا. حمد جو ہے، اب میں ذرا بولوں، تعریف کرنے والا کس کی تعریف کر رہا ہے؟ تعریف کرنے والا کس کی تعریف؟ زمین کی تعریف کر رہا ہے. تعریف کرنے والا زمین کی. تو پہلے کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ حضور کی تعریف ہو رہی ہے کہ زمین کی تعریف ہو رہی ہے؟ صبح تک سوچتے رہ جائیں گے. زمین کی تعریف کرنے والا حضور کی تعریف کر رہا ہے، حضور کی تعریف کرنے والا خدا کی تعریف کر رہا ہے. تو پہلے کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ حضور کی ہو رہی ہے کہ زمین کی؟ ہاں، کیسے؟ مگر بول دینا بس ایسے. تو پہلے آپ تعریف زمین کی کر رہے ہیں، وہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ حضور کی ہو رہی ہے. پھر وہ تعریف خدا کی ہو رہی ہے. تو زمین ذریعہ بنی تعریف مصطفیٰ کا، اور تعریف مصطفیٰ وسیلہ بنے تعریف خدا کا.
ہے نا؟ تو پہلے کس کی تعریف ہوئی؟ کیسے بھائی؟ کیسے بھائی؟ میں نے زمین کی تعریف کی نا. ہاں تعریف میں نے کس کی زمین کی. کیا بات، اب تو میری زبان بند ہے. ہاں؟ یہاں جو فیضان بول رہا ہے وہاں بھی وہی فیضان بول رہا ہے، وہاں بھی وہی فیضان بول رہا ہے. تو یقیناً تعریف بعد ہوئی نہ، وہاں تعریف بعد ہوئی، لیکن تعریف کرنے والے میں کون پہلے ہے؟ کون مشہود اول ہے؟ نہ وہاں، نہ یہاں مشہود اول، نہ یہاں حقیقت میں تعریف کرنے والا ہے، نہ وہاں حقیقت میں تعریف کی جانے والی چیز ہے. جس کے نور سے بنا ہے کل جہاں، حقیقت میں وہ نور ہی مقدم ہے. مشہود اول وہی ہے، تعریف سب سے پہلے اسی کی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام حقائق سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کون ہے؟ کوئی صفت الحمدللہ الہ العالمین فرماتا؟ سب تعریف اللہ کی ہے جو عالمین کا الہ ہے، عالمین کا معبود ہے، نہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ خالق العالمین، الحمدللہ رازق العالمین، الحمدللہ الہ العالمین، الحمدللہ محیی العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کو پیدا کرنے والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالموں کو حیات دینے والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو رزق دینے والا. یہ نہیں فرمایا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. کوئی صفت نہیں پیش کی. حمد کے بعد کیا پیش کی؟ رب. یاد رکھیے رب کی صفت پیش کی ہے، رب کی صفت. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کو رزق دیتا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کو حیات دیتا ہے، جو عالمین کو غنا عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے. یہ نہیں فرمایا. سب تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کی ربوبیت فرماتا ہے، جو عالمین کا رب ہے. تو رب ہونے کے لیے خالق ہونا بھی ضروری، رب ہونے کے لیے مغنی ہونا بھی ضروری، رب ہونے کے لیے رحیم ہونا بھی ضروری، رب ہونے کے لیے رحمان ہونا بھی ضروری. رب العالمین بننے کے لیے اللہ کو خالق العالمین بننا پڑا، رازق العالمین بننا پڑا، محیی العالمین بننا پڑا، ممیت العالمین. ہر صفت کا ظہور اس کی ایک صفت ربوبیت کا ظہور ہے. اب پھر ذہن جائے گا، ابھی انہوں نے کہا ہر صفت کا ظہور صفت رحمانیت کا ظہور ہے. یاد رکھیے رحمانیت ہر صفت کے ظہور سے پہلے کی چیز ہے. رحمانیت ہر صفت کے ظہور کا سبب بنتی ہے. رحمانیت ہر صفت کے ظہور کا سبب بنتی ہے. اس کی رحمانیت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ تو، اور تمام صفات ایک وقت ظاہر نہیں ہوتے رحمانیت کی وجہ سے. رحمانیت اس سے تقاضا کرتی ہے خالقیت کا تو خالقیت ظاہر ہوتی ہے. رحمانیت اس سے تقاضا کرتی ہے اماتت کا تو اماتت ظاہر ہوتی ہے. ربوبیت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ صفات کے ظہور سے پہلے رحمانیت ظاہر ہوتی ہے تو تمام صفات کے ظہور کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ ربوبیت جو ہے تمام صفات کے ظہور کے بعد ربوبیت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت ظاہر فرمائی. کیسے؟ ہم کو کھانا کھلایا، رزق رسانی کی. بات سمجھ میں آئی؟
ہم کو زندگی دی، ہم کو وجود دیا، ہم کو صفات کمالیہ دیے، ہر چیز عطا کرنے سے، تمام صفات ہم کو دینے سے، تمام نعمتیں ہم پر نازل کر کے ایک ربوبیت کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بندگان خدا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں ناقص کو کامل کرنا، ناقص کو کامل کرنے والا۔ ہم کو جتنی بھی چیزیں ملی ہیں، اب ہم میں جو کچھ بھی اوصاف ملے ہیں، وہ اوصاف اگر نہ ملتے، ہم کو جو صفات ملے ہیں، ہم کو جو افعال ملے ہیں، ہم کو جو صلاحیات ملے ہیں، ہم کو جو قابلیات ملے ہیں، وہ چیزیں اگر نہ ملتی تو ہم کامل نہ ہوتے، ناقص ہوتے۔ اور وہ کمال بھی پچھلے کمال کے اعتبار سے ہے۔ ہم پہلے ناقص تھے اس لمحے سے پہلے، اب اس لمحے میں پہلے لمحے کی بنسبت کامل ہیں، پھر آئندہ ہم جس مقام کو حاصل کریں گے، کمال کے جس درجے کو پہنچیں گے، اس درجے کے مقابلے میں ہم اب ناقص ہیں۔ تو اس طرح یہ کمال کا سفر جاری رہے گا، یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہم کو ناقص سے کامل کر رہا ہے۔ ہم کو ہر آدمی اس آیت کی روشنی میں ناقص سے کامل ہو رہا ہے، ہر شخص، ہر مخلوق۔ زندگی ہی نقص سے کمال کی طرف جانے کے سفر کا نام ہے۔ ہر لمحہ ہم نقص سے کمال کی طرف جا رہے ہیں، ہر لمحہ ہم نقص سے کمال کی طرف جا رہے ہیں، تو ہر لمحہ ہم ترقی پر ہیں۔ رب کہتے ہیں شے ناقص کو علی التدریج کامل کرنے والے کو، تو وہ تدریجاً کامل کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں؟ آپ صحت مند تھے، پھر بیمار ہو گئے، صحت مند سے بیمار ہو گئے، اب نقص سے کمال کی طرف گئے یا کمال سے نقص کی طرف آئے؟ کمال سے نقص کی طرف آئے؟ نہیں، صحت مندی سے آپ بیماری میں آئے، پہلے صحت مند تھے، آپ بیمار ہو گئے، نقص سے کمال کی طرف آئے، آپ کی ذاتی اقتضا جو تھی وہ ظاہر ہو رہی ہے، یہی کمال ہے آپ کا۔ جوانی ہے پہلے ہے، اس کے بعد ادھیڑ پن ہے، کون سا کمال ہے، کون سا کیا کمال ہے، کیا نقص ہے؟ ادھیڑ پن کمال ہے، جوانی نقص ہے، پھر بڑھاپا کمال ہے، ادھیڑ پن نقص ہے۔ یہ اس دنیا کے اعتبار سے جوانی کے بعد ادھیڑ پن کمال سے نقص ہے، طاقت سے کمزوری کی طرف آ رہے ہیں، کمال سے نقص کی طرف آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ اور آپ زندگی سے موت کی طرف جا رہے ہیں، زندگی کو کمال نہ سمجھو، موت کمال ہے کہ اس موت کی وجہ سے حیات ابدی ملنے والی ہے، وہاں معلوم ہوگا کہ کمال ہی کمال ہے۔ آپ اتنا سمجھائے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ الحمدللہ رب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو عالمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناقص سے کامل کر رہا ہے، ناقص سے۔ تو اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کا نقص کیا ہے، کمال کیا ہے۔ یہ نقص و کمال، اس سے شریعت کا تعلق نہیں، اس سے رضا الہی کا تعلق نہیں۔ عمر بھر کافر رہ کر کافر مرنا جس کے مقدر میں ہے، بولو اس کے لیے نقص سے کمال کا سفر کیا ہے؟ اللہ اس کا رب ہے نہیں ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے خانقاہوں میں وقت گزارنے والا ہمیں بنائے۔ یہ سب باتیں سوچنے والی باتیں ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے دوستو، جب بھی ملو ایک دوسرے سے تو ان مسائل کو بحث میں لاؤ، ان مسئلہ کے لیے۔ وہ عالمین کا رب ہے، عالمین میں کافرین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، مرتدین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، ملحدین بھی ہیں، فاسقین بھی ہیں، فجار و فساق بھی ہیں، کفار بھی ہیں، اللہ کے نافرمان بھی ہیں، حامان و فرعون بھی ہیں، نمرود و شداد بھی ہیں۔
ان کی ربوبیت کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان کو ناقص سے کامل کیا کر رہا ہے؟ ان کی پوری زندگی تو نقص میں گزری، کمال کیا ہے ان کا؟ سوچنے کی بات ہے یہ، ایسی ہزاروں باتیں سوچنے کی ہیں، ایسی ہزاروں باتیں سوچنے کی۔ اللہ کے لیے آپ ان پر غور کریں، اسے ان باتوں پر ڈسکس کریں، مذاکرہ کریں، اور ان باتوں کو پھر زیر بحث لائیں، پھر سمجھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی کافروں کی بھی ربوبیت انجام دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا رحمان ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ کافر کو ناقص کر رہا ہے۔ کسے ناقص کر رہا ہے؟ کافر کو ناقص سے کامل کر رہا ہے۔ کس میں ناقص سے کامل کر رہا ہے؟ کچھ سمجھ گئے آپ؟ کیوں؟ یہ اس کی رحمانیت ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم کیا سمجھ میں آئی بات؟ کہ عبادت سے پہلے اتنے مراحل سے خدا گزر رہا ہے۔ عبادت سے تم کو عبادت گزار بنانے کے لیے وہ رحمانیت کا ظہور فرما رہا ہے، وہ ربوبیت کا ظہور فرما رہا ہے، وہ رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور فرما رہا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے وجود چاہیے، وجود وہ دے رہا ہے۔ صفات چاہیے، صفات وہ دے رہا ہے۔ افعال چاہیے، وہ دے رہا ہے۔ آثار چاہیے، وہ دے رہا ہے۔ سب کچھ اس کا لے کے کیا عبادت کر رہے ہیں؟ اور ایک بات، مالک یوم الدین کہہ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے۔ پہلے یوم الدین کی بات آ گئی، پہلے روز جزا کا تذکرہ پہلے کیا۔ مالکی وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کا، قیامت میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا قیامت میں؟ جنت ملے گی نا؟ کیا جنت ملے گی؟ جنت پہلے سے تیار ہے نہیں ہے؟ کیا تمہاری عبادتیں بعد میں ہیں، جنت پہلے سے تیار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے اسے، تمہاری عبادتوں کے بعد جنت بنائی نہیں اس نے پہلے سے جنت تیار کر رکھی ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمہاری عبادتیں بعد ہیں، تم کو جو دینا ہے وہ اس نے پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیا ہے، تمہاری عبادت لے کے تم کو دینا نہیں ہے اسے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بولنے کی ضرورت کیا؟ اللہ ہی سے مدد لینا ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں نا۔ ہم اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کبھی بیوی بولتی کیا میں تمہارے سے منگتی جی، مجھے تمہیں دیتے میں تمہارے سے لیتی، میں ہے نا تمہارے دوست جو ہیں جبار بھائی ان سے نہیں منگتی، میں فضل الرحمان سے نہیں منگتی، شوکت علی سے نہیں منگتی، شارق شاہ صاحب آتے نا ان سے بھی منگتی نہیں، تمہارے دوست ہے نا کیا ہے رضا محمد ان سے بھی بولتی کیا؟ کی نہیں بولتی؟ منگتیش نہیں نا۔
میں کسی سے نہیں لیتی بولنے کی ضرورت کیا؟ اب آ کے ایک بیوی نے کہا کہ میں کسی سے نہیں منگتی، تبسم چچا سے نہیں منگتی، جمالی صاحب سے نہیں منگتی. یہ کیا نام بھائی تمہارا؟ رضا محمد. نام بھی بھول گئے، میں بھی بھول گیا، انہیں بھی بھول گئے. رضا محمد سے نہیں منگتی. بولتے کیا بولے گا؟ کیا آج تو تو منگتی تھی کیا اب تک؟ اب منگنا چھوڑ ڈالی کیا؟ تیرے سوائے ہم کسی سے مدد نہیں لیتے بولنے کا مطلب کیا؟ بظاہر ہم تیرے غیر سے مدد لے رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں ہم تیرے ہی سے مدد لے رہے ہیں. بظاہر تیرے غیر سے مدد تو لے رہے ہیں، لیکن بباطن بصورت ہم تو تیرے غیر سے مدد لے رہے ہیں، بمانا تجھی سے مدد لے رہے ہیں. بظاہر ہم تیرے غیر سے مدد لے رہے ہیں، بباطن تیرے ہی سے مدد لے رہے ہیں. ظاہر میں ہم تیرے غیر سے مدد لے رہے ہیں، باطن میں تجھی سے مدد لے رہے ہیں. مجازن ہم تیرے غیر سے مدد لے رہے ہیں، حقیقت میں ہم. باقی اچھی باتیں بولے نا جی، اچھی باتیں جو سند دی جا رہی ہے مسکرا کر. ادھر پیس مٹو نلہ پیسے. تو کیا بول رہا تھا؟ بھول گئے. ایاک نعبد و ایاک. تو معلوم ہے غیر سے مدد لیے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار. اللہ کے غیر سے مدد لیے بغیر ایک سانس گزار کے بتا دے میں تیرا مرید بن جاتا ہوں. ایک سانس لے رہا ہے، یہ سانس کی مدد لے رہا ہے. یہ سانس کون؟ اللہ کا غیر. بات سمجھ میں آئے؟ اب یہاں سے اٹھ کے گھر کو جانا، پاؤں کی مدد لے رہا ہے، یہ اللہ کا غیر. وہاں جا کو پانی دے گے بیوی کو، بیوی سے گفتگو کرنے کا لہجہ کیا ہے؟ پانی دے گے. پانی دے گے جو بولا، پانی بیوی سے مانگ رہا ہے. بیوی کون؟ اللہ کا غیر. پھر وہ پانی لا کے دے رہی ہے، لے کے پی رہا ہے، کس کا ہے؟ اور پانی جو لے رہا ہے، پانی کی مدد لے کے پیاس بجھا رہا ہے، یہ اللہ کا غیر پانی. پھر وہ پانی گلاس میں ہے، گلاس کی مدد لے رہا ہے. پھر زمین پر سو رہا ہے، یہ زمین کی مدد. یہ ایک لمحہ تو غیر خدا کی مدد لیے بغیر گزار کے بتا. بیمار ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کو بلا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کی مدد لے رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اللہ ہیں کیا؟ غیر اللہ ہے. پھر ان کی دوا کی مدد لے رہا ہے، یہ دوا اللہ ہے کیا؟ غیر اللہ ہے. پھر کپڑے پہن کر ہے، کپڑے اللہ ہے کیا؟ غیر اللہ ہے. چشمہ لگا لیا ہے، یہ چشمہ اللہ ہے کیا؟ غیر اللہ ہے. ٹوپی پہن لیا ہے، یہ ٹوپی اللہ ہے کیا؟ تو زندگی اور جیون اور حیات اور واڑ آ گئی، واڑ گئی، واڑ گیا، واڑ کئی، ہاں واڑ کئی. تو کیا عرض کرا تھا؟ یہ جیون، یہ حیات، یہ لائف، یہ زندگی، یہ واڑ کئی، واڑا پڑم، واڑ کئی غیر اللہ سے ظاہری مدد لینے کا نام ہے. زندگی ہی اللہ کی مخلوق سے مدد لینے کا نام ہے، جسے جیون کہتے ہو نا. او جیوت لوگوں، وہ جیون نیا میں چلنے والوں، یہ جیون کیا ہے تمہارا؟ یہ جیون جو ہے اماں کی مدد لے کے پیدا ہوئے. آنے سے پہلے اماں کی پیٹ کی مدد لی، اس سے پہلے بابا کی مدد لی، پھر اماں کی مدد لی، پھر پیدا ہوئے، پھر اماں کی کیا کیا مدد لی، پھر بابا کی کیا کیا مدد لی، بابا کی لاتوں کی بھی مدد لی، کھانے کی مدد، پانی کی مدد، استاد کی مدد، استاد کے کوٹکوں کی مدد. معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کی مدد کے بغیر تم زندہ رہے نا، تمہارا باپ زندہ رہا ہے نا. اسی لیے اللہ سے کہہ رہا ایاک نستعین. مولا یہ بظاہر جو ہم غیر اللہ سے مدد لے رہے ہیں، یہ حقیقت میں تجھی سے مدد لے رہے ہیں. پوسٹ مین لا کے دے رہا ہے 50,000 روپے مجھے، وہ پوسٹ مین کا مجھ پر احسان ہے کیا؟ پوسٹ مین سے حقیقت میں لے رہا ہوں پوسٹ مین ہی سے، ظاہر میں اسی کے ہاتھوں سے لے رہا ہوں. باطن میں فضل الرحمان جمیل جو نیو یارک سے جنہوں نے مجھے پیسہ بھیجا ہے 50,000، ان کا احسان مند ہو رہا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے بھی مجھے بھولا نہیں، اگرچہ کہ کیا کیا کر رہا ہے واشنگٹن میں بیٹھ کر، لیکن وہاں سے اس نے مجھے پیسے بھیجے. وہ ہاتھ نہ ہوتے تو یہ ہاتھ کہاں سے جبار بھائی کے لا کے دیتے؟
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.